الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مال کر روشنی بس میں دونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلب میں شاہد بھی مشہود بھی وعلم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم مجھے کیوں کر وہ اے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بنائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا. قابل احترام حضرات علماء اکرام اور فتح گڑھ سے تعلق رکھنے والوں بزرگ نوجوان عزیز دوستوں بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم انسانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے. اور یہ جلسہ سیرت النبی کے عنوان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت. حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شمائل ترمذی کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ کھینچتے ہیں اور آپ کی منزل نشی کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ ذرا توجہ اور دھیان لگا کے سنیے گا. یہ آپ کے اور ہمارے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل نشائی ہو رہی ہے، جو کہ شمائل ترمذی ایک مختصر اور معتبر کتاب ہے. ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے تھے. آپ کا چہرے کا رنگ سفید سرخی مائل تھا. آپ کی پیشانی کشادہ تھی. آپ کے بال کالے اور ہلکے سے گھنگریالے بالکل ملائم سے بال تھے، جو کبھی کانوں کی لوتک ہوتے تھے، کبھی گردن تک ہوتے تھے اور کبھی شانے تک ہوا کرتے تھے. آپ کا دندان مبارک یعنی دانت آپ کے سفید تھے اور دانتوں کے بیچ میں تھوڑی تھوڑی سی گنجائش ہوا کرتی تھی. جب آپ بولا کرتے تھے تو صحابہ کا بیان ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے انہی دانت مبارک کے بیچ میں سے نور کی لڑیں نکل رہی ہوں. آپ علیہ السلام نہ بہت زیادہ موٹے تھے نہ بہت زیادہ پتلے تھے، بلکہ آپ کا جسم ایک سطور اور چوڑا سینہ تھا. آپ کے سینے مبارک سے لے کے ناف تک بال کی ہلکی سے ایک لکیر آیا کرتی تھی ناف تک. اس کے علاوہ جسم میں بال نہیں تھے. آپ علیہ السلام کے ہاتھ، آپ علیہ السلام کے پیر مبارک ہلکے سے گدگدے ٹائپ کے تھے. آپ جب قدم رکھتے تھے تو جمع کے قدم رکھا کرتے تھے، چلنے میں آوازیں نہیں آیا کرتی تھی. آپ جب کسی سے بات کرتے تھے تو پوری توجہ کو اس کی طرف کر دیا کرتے تھے، ترچھی نگاہوں سے کسی کو نہیں دیکھتے تھے. آپ جب کسی سے مصافحہ کیا کرتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے جب تک دوسرا آپ کے ہاتھوں کو نہ کھینچے. صحابہ کا اتفاق ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے عظیم اور جمیل اور آپ سے پورا ہماری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. یہی وجہ ہے کہ شاعر رسول حضرت اسامہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر مجبور ہو گئے وہ احسن من کرم
سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی ماں نے ایسا بیٹا دینا ہے جو آپ سے زیادہ حسین اور خوبصورت اور آپ سے زیادہ جمیل ہو۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسا آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کو پیدا کر دیا گیا۔ یہ شاعر رسول صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کے الفاظ ہیں۔ دوستو سیرت النبی کو آپ مطلب سمجھے کہ سیرت النبی کہتے ہیں۔ سیرت النبی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی مکی زندگی، آپ کی مدنی زندگی، آپ کی ہجرت، آپ کے جذبات، یہ تمام چیزیں تو سیرت میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جن چیزوں کے ساتھ میں ہو گیا یا جن شخصیات کے ساتھ میں ہو گیا، اور ان تمام چیزوں کو بیان کرنا بھی سیرت، ان تمام شخصیات کو بیان کرنا بھی سیرت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکے رہتے تھے، اور اگر مکہ کے فضائل کو بیان کیا جائے گا وہ بھی سیرت ہوگی، مدینے کے فضائل کو بیان کیا جائے وہ بھی سیرت ہوگی، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے وہاں کو بیان کیا جائے وہ بھی سیرت ہے، آپ نے بھجنیں چلوائی اگر بھجنوں کو بیان کیا جائے تو وہ بھی سیرت النبی علیہ السلام میں شامل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی ایک سمندر ہے، سیرت کا موضوع ایک سمندر ہے، اور اس سمندر کی تہ تک اور اس کی گہرائی تک آج تک کوئی نہیں جا پایا۔ سیرت کی ایک سمندر ہے اور اس کی گہرائی تک آج تک کوئی نہیں جا پایا۔ لوگ اپنے اپنے انداز میں سیرت کو بیان کرتے ہیں، آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو وہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے اپنی تقریر میں پوری سیرت کو ادا کر دیا، پوری سیرت کو بیان کر دیا، آپ کے تمام مذاق کو بیان کر دیا، یا آپ کے تمام معجزات کو بیان کر دیا۔ اسی مضمون کو دیکھ کر مولانا منظور حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، جو بھی آیا وہ چلا گیا، لیکن مکہ کے اندر ایک محمد ایسا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے اندر ایک محمد ایسا آیا جو آیا تو آتا چلا گیا، جو پڑھا تو پڑھتا چلا گیا، جو بھولا تو بھولتا چلا گیا، اور میں کہتا ہوں جس کا سکہ چلا تو چلتا چلا گیا، اور جس کا ڈنکا بجا تو قیامت تک بجتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کریمہ کے اندر فرمایا کہ لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ کیوں نہ نمونہ ہو، کیوں نہ نمونہ ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ آپ توجہ دیجیے گا، قرآن میں اگر کسی بھی نبی کا تذکرہ ہو، قرآن میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی نبی کے بارے میں کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ فلاں نبی ایسے تھے، فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا۔ لیکن جب باری آتی ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا نام نہیں لیتے بلکہ آپ کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل، کہیں پر فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں پر یاسین، کہیں پر طٰہٰ، کہیں پر بشیر، کہیں پر نذیر، کہیں پر سراجا منیرا، کہیں پر داعی الی اللہ کے الفاظ کہتے ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے نبیوں نے یہ دعا کی ہے، اے کاش مجھے بھی نبی امی کی امت کے اندر پیدا کیا جاتا، اور ہم کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہی اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ حضرات انبیاء کرام جتنے بھی آئے آپ سے پہلے، ان تمام کی سیرت جب بیان ہوئی جب ان کی پیدائش ہو گئی۔ توجہ دیجیے گا، حضرت آدم علیہ السلام آئے، پیدائش کے بعد جو ان کی سیرت بیان کی گئی، حضرت شیخ علیہ السلام آئے، پیدائش کے بعد ان کی سیرت کو بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت لوط، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ان کی پیدائش کے بعد، ان کے آنے کے بعد جو ان کی سیرت کو بیان کیا گیا۔ لیکن جانتے ہیں آپ، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ان کی سیرت کا بیان ہونے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں سے وصیت
کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور محمد کا واسطہ دے دینا۔ توجہ دیجیے، ہزاروں سال پہلے حضرت آدم اپنے بیٹے کو نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، اگر کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور محمد کا واسطہ دے دینا۔ بچے پوچھتے ہیں یہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم کا جواب ہوتا ہے بس اتنا سمجھ لو، بس اتنا سمجھ لو، اگر محمد نہ آنے ہوتے، اگر محمد کو آنا نہ ہوتا، یہ دنیا نہ سجائی جاتی، یہ کائنات کا نظام نہ سجایا جاتا، یہ دنیا وجود نہ آتی اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی پیدائش سے نہیں بلکہ پیدائش کے بعد، پیدائش سے پہلے ہی ان کی سیرت بیان ہو رہی تھی۔ اور آپ نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روح کو پیدا کیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا سب سے پہلے ہیں وجود کے اعتبار سے، سب سے پہلے وجود پذیر ہوئے، لیکن ظہور کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں۔ تو میں نے جو آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس نمونے کو اور اس آئیڈیا کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کامیاب اور کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جب اس نمونے کو اپنایا اور سیرت پر عمل کیا تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہو گیا؟ وہ رہتے تو زمین ہی پر تھے لیکن ان کے چرچے آسمانوں پر بھی ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر کو دیکھ لیجیے، حضرت ابوبکر نے جب سیرت کو اپنایا اور سیرت کے سمندر میں نے غوطہ لگایا تو وہ صدیق سے صدیق اکبر بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت کو اپنایا تو عادل سے عادل بن گئے۔ حضرت عثمان غنی سیرت کو اپنانے ہیں، ذوالنورین بن جاتے ہیں۔ حضرت علی اسد اللہ غالب بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس نے جب سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سمندر میں غوطہ لگایا تو وہ محدث اعظم بن گئے۔ ابو ہریرہ غوطہ لگاتے ہیں تو حافظ حدیث بنتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے غوطہ لگایا تو وہ وکیل الملائکہ بن گئے۔ اور میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ نے جب سمندر میں غوطہ لگایا تو فقاہت کے امام بن گئے۔ امام مالک غوطہ لگاتے ہیں تو ہم وہ وسائل بن گئے۔ امام احمد نے غوطہ لگایا تو استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ امام ابن تیمیہ سیرت کو اپناتے ہیں تو جرأت کے امام بنتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب سیرت کو اپنایا تو علم بڑھانے والے بن گئے۔ حضرت مجدد الفسانی سیرت کو اپناتے ہیں تو جرأت مسلسل کا نام لیوا بن گئے۔ اور میں ڈرتے کی چوٹ پر کہتا ہوں، حضرت مولانا محمد نانوتوی نے جب اس سیرت کو اپنایا ہے تو وہ جنگ آزادی کے ہیرو اور علم و حکمت کے عرفان اور ایک ایسے ادارے کو وجود میں آئے جس کے فضلہ دنیا کے اندر گوشے گوشے اور چپے چپے میں موجود ہے اور علم دین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ ہے سیرت النبی کو اپنانے والوں کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آپ بھی سیرت النبی کو اپنائیں گے، سیرت النبی کے مطابق چلیں گے تو ہمارا مقام اور مرتبہ بھی یہی ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مسجد میں ہم جائیں، جب ہمیں نماز پڑھنی ہو تو بس نبی کو دیکھنا ہے نبی نے نماز کیسے پڑھی، جب ہم قرآن کو پڑھیں تو بس دیکھنا ہے نبی نے قرآن کیسا پڑھا، بلکہ ہماری زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تب بھی رسول اللہ نمونہ ہے، اگر آپ امیر ہیں تب بھی رسول اللہ نمونہ ہے، آپ باپ ہیں، آپ شوہر ہیں، اگر باپ ہو تو دیکھیں فاطمہ کے باپ کی سیرت کیا ہے، آپ شوہر ہیں تو دیکھیں خدیجہ اور عائشہ کے شوہر کی سیرت کیا ہے، آپ تاجر ہیں تو دیکھیں مکہ کے تاجر کی سیرت کیا ہے، آپ حاکم ہیں تو دیکھیں مدینہ کے حاکم کی سیرت کیا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کا کوئی گوشہ یا کوئی ایسا کوئی بھی مقام نہیں ملے گا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو اور آپ کو آئیڈیل اور نمونہ نہ ملے۔ اس وجہ رسول اکرم سیرت کی کتاب ہے، آپ کھولے مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، آپ کو معلوم چلے گا پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ حضرات صحابہ کا تو یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا اتنا ادب و احترام کرتے تھے، آپ کے ہر ایک بات کو فالو کرتے تھے، اس کی اتباع کیا کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود ابھی آئے نہیں ہیں، مسجد کے باہر میں ہیں۔ مسجد کے اندر جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مجلس کا ادب ہے کہ جب مجلس ہو تو کسی جگہ پر کھڑے ہو کر باتیں نہ کریں، آپ کو بات سننا ہو تو تشریف لے آئے ورنہ چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کھڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا بیٹھ جاؤ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو لے لیجیے، حضرت ابوبکر کی عادت کو لے لیجیے، قرآن کہتا ہے کہ غار کے اندر جب جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں، ہم لوگ جائیں گے تاکہ کوئی اندر کیڑے مکوڑے نہ ہو، اور تمام پورے غار کو صاف کر دیا، اپنے جسم کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے کونے پہ لگا دیا، ایک کونا باقی رہ گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا جو نہ بھر پایا، اپنی پیر کو حضرت ابوبکر نے اس سوراخ پہ لگا دیا، اللہ کے نبی داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر کی گودی میں سلم کر کے سو گئے، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نکلا اور حضرت ابوبکر کو اس نے ڈس لیا، لیکن ابوبکر کے ادب اور احترام کو دیکھیے، اپنی آواز نہیں نکالی، آواز سے نہیں ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے آقا کی آنکھ نہ کھل جائے، زہر گوارا کر لیا، سانپ پکڑنا گوارا کر لیا، درد گوارا کر لیا، لیکن منہ سے آواز نکالنا گوارا نہیں کی، آنکھوں سے جب آنسو نکلے ہیں تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہے اور آپ کی آنکھ بھی ہے، یہ ہمارے صحابہ کا ادب اور احترام حضور کی ہے۔ ایسے تمام صحابہ کے ایک نام لے کر میں بیان کر دوں گا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سیرت اور آپ کے اخلاق میں سے ایک عادت ہے رحمت کی، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو دیکھیے کہ آپ کے اندر صفت رحم کتنی ہے۔ یہ مشہور ہے کہ مکہ کے اندر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، آپ نے برداشت کی، یہاں تک کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے نکال دیا گیا، لیکن جب فتح مکہ ہوا تو آپ کو ایمان ہوگا، جب فتح مکہ ہوا تو پورے دبدبے کے ساتھ میں مکہ کے اندر داخل ہوئے، اللہ کے نبی اور تمام صحابہ اور صحابی اعلان کرنے لگے کہ آج مارو کاٹ کا دن ہے، آج کی روٹ پھاڑ کا دن ہے، اليوم یوم الرحمہ، اللہ کے نبی کی رحمت جوش میں آتی ہے، کہتے ہیں نہیں اليوم یوم الرحمہ، آج تو رحم کرم کا دن ہے، آج تو معاف کرنے کا دن ہے، یہ اللہ کے نبی کی رحمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی رحمت دیکھیے کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس جگہ پر ہو تو وہ کیا کرتا، ایک شخص آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، میں جلدی سناتا ہوں اس کی رعایت دیتے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا شرک کیا، کہتے ہیں شرک نہیں کیا، کیا تم نے جھوٹ بولا، جھوٹ بھی نہیں بولا، کفر بھی نہیں کیا، پھر کیا کیا، کہتے ہیں کہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی، 14 سال ہو گئے، ہماری کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیٹی، ہماری اولاد ہوئی اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس وقت کا یہ رواج تھا کہ ابو جہل نے کہہ دیا اگر کسی کے گھر پہ لڑکی باقی نہیں رہے گی، اگر لڑکی پیدا ہوگی تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جائے گا۔ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے گھر پہ 14 سال کے بعد میں لڑکی پیدا ہوئی تو ہم نے اور میری بیوی نے یہ طے کیا کہ ہم اسے چھپا کر کے رکھیں گے اور اسے گاڑیں گے نہیں، زیادہ اس کی پرورش کرنے لگے اور وہ بچی تھوڑی بڑی ہو گئی، ابو جہل کو یہ واقعے کی اطلاع مل گئی اور اس نے بھیڑ چوراہے پر میری گربان کو پکڑ کر کے کہتا ہے بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دو، تب تم میری ناک کٹاؤ گے، میری رعایا میں سے ہو کر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے گھر کے اندر بچی رہے۔ اس بچی کو پتہ
آپ کا گریبان ہوگا، میرے ہاتھ ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دربار لگا ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ 40 دن ہو گئے آج تک مجھے نیند نہیں آئی ہے، اللہ کے نبی مجھے توبہ کرا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی میں سے بڑے رحم کو بیان کر رہا ہوں کہ بڑے رحم دیکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں واقعتاً تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اگر تم میرے دروازے پر آئے ہو اور تم توبہ کر کر اسلام لے آؤ گے تو تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کسی بڑے رحم کو دیکھیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے، تو کہتی ہیں کہ اگر تم قرآن نہیں پڑھتے ہو، فرمایا ہاں قرآن پڑھتے ہیں، تو کہتی ہیں قرآن کو کھولو، قرآن کے میں جگہ جگہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ملے گی۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا صاحب مدرسی نئے جو مولانا کے جو استاد ہیں اور 50 سال سے ہمارے زندگی پڑھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تم غور و فکر اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھو گے تو ہر پارہ نہیں، ہر سورت نہیں، ہر صفحے کے اندر تمہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گی۔ قرآن سے آپ پوچھیے، قرآن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، نبی کو یتیم کہہ کر تعارف کرواتا ہے۔ جب باری میرے نبی کے سینے کی آتی ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ جب باری میرے نبی کے ہاتھوں کی آتی ہے قرآن وما رمیت اذ رمیت کہتا ہے۔ جب میرے نبی کی زبان کی باری آتی ہے قرآن لا تحرک به لسانک کہتا ہے۔ جب باری میرے نبی کی زبان کی آتی ہے قرآن والعصر کہتا ہے۔ جب باری میرے نبی کے مقام کی آتی ہے قرآن لا اقسم بهذا البلد کہتا ہے۔ جب باری میرے نبی کے ازواج اور بنات اور آپ کی بچیوں کی آتی ہے قرآن یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک کہتا ہے۔ جب باری میرے نبی کے صحابہ کی آتی ہے تو قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کہیں اولئک هم الفائزون کہتا ہے، کہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے۔ اور جب باری خود میرے آقا کی آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کہ زمین میں بھی آسمان میں بھی ہوگا اور ہر جگہ تیرا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کو مٹانے والے، اللہ کے نبی کے دین کو مٹانے والے خود مٹ گئے، لیکن دین نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ میں آخری بات بیان کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، ایک قاسم، دوسرے کا نام طیب اور طاہر، تیسرے کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، طیب اور طاہر کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابراہیم بیمار پڑ گئے۔ مکہ کے کفار، مشرکین اور بڑے بڑے سرداروں نے دارالندوا کے اندر میٹنگ بلائی کہ اس محمد کا دین ختم ہونے والا ہے، اس کا دین آگے نہیں چلے گا، کیونکہ آپ کے جو آخری بیٹے تھے وہ بھی بیمار ہے اور آپ کی ران کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہتے ہیں یا ابراہیم، کہتے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونین، اے میرے بیٹے ابراہیم تیری جدائی مجھ سے صحیح نہیں آ رہی، تیری جدائی میں میں بہت غمگین ہوں۔ موت کے معلوم یہ ہوا کہ موت کے وقت میں آنکھوں سے آنسو نکلنا کوئی غلط نہیں ہے، میرے آقا کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے، لیکن زبان سے کچھ غلط بولنا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو جب حضرت ابراہیم کا آپ کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا تو مکہ کے کفار اور مشرکین اور بڑے بڑے سردار بہت ہی خوشیاں منانے لگے کہ دین نیست و نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یہ آگے نہیں چلے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے آج 1450 سال ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے، کل بھی لیا جاتا ہے، لیا جائے گا اور قیامت تک لیا جاتا رہے گا۔ دین اسلام آج بھی زندہ ہے اور کل قیامت تک زندہ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری آزاد میں بھی، ہماری نماز میں بھی، ہماری مجلس میں بھی، ہماری محفل میں بھی، جگہ جگہ آپ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، آپ کی سیرت بیان ہوتی رہے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی ایک دن کو خاص کر آپ کو یاد کریں گے، نہیں، ہم پورے سال کے 12 مہینے کے 30 دن اور ایک دن کے 24 گھنٹے آپ کو یاد کریں گے، آپ کی سیرت کا تذکرہ کریں گے، آپ کی سیرت کا عمل کریں گے اور آپ کی سیرت پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ اور کفار اور مشرکین کو جو یہ کہتے تھے
جزاک اللہ اول و آخر کی رسالت حضرت کا جو مہمان ہے بعد انسان سب سے بڑا انسان